السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جہاں اسلام پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ جزیہ بھی ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے اوپر ان کے مذہب اور عقیدے کی وجہ سے جزیہ یعنی ٹیکس لگاتا ہے کہ چونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے وہ مسلم اسٹیٹ میں جب رہتے ہیں تو ان کو جزیہ دینا ضروری ہے۔ اور یہ جزیہ اس لیے ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو ماتحت بنانے کے لیے، اور اس بات پہ کہ چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تو یہ ان کی سزا ہے۔ تو جزیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 29 ورس 29 وہ پیش کی جاتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جزیہ کیا ہے، جزیہ کب لگایا جائے گا، جزیہ کب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ایک غیر مسلم کب جزیہ نہیں دے گا، جزیہ کن کن پر لاگو ہوتا ہے، جزیہ سے جو مال آتا ہے وہ کہاں لگایا جائے گا، کہاں خرچ کیا جائے گا، اگر غیر مسلموں کے اوپر جزیہ ہے تو مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ تفصیل کے ساتھ میں جزیہ کے اوپر گفتگو کروں گا۔ جب آپ اس کو سنیں گے تو امید کرتا ہوں کہ جزیہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہوں گے یا جو شکوک و شبہات، جو کنفیوژن ہوگی، وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 9 توبہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ان لوگوں کے ساتھ لڑو جب وہ لڑنے کے لیے آئیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر، اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کاموں پر یقین نہیں رکھتے، اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور نہ ہی حق کے دین کو وہ دین مانتے ہیں ان لوگوں میں سے کہ جو اہل کتاب ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں۔ اور وہم صاغرون ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے ان کی طرف سے، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے، اعتراض کرنے والوں کی طرف سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو جائیں۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ وہم صاغرون، اور وہ شریعت کے احکام ماننے لگے، یعنی جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس کے آئین کی پابندی کرنے لگے۔ یہ ہے درست ترجمہ۔ میں نے آپ کو ان کے اعتراض والا ترجمہ بھی بتا دیا اور درست بھی بتا دیا۔ یہ آیت میں نے پڑھ لی۔ اب اس آیت کو پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں ان پر جزیہ لگایا گیا، اور جزیہ اس لیے لگایا گیا وہم صاغرون، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، آیت سے معلوم ہوا۔ اب تفصیل کے ساتھ ہم اس جزیہ کو سمجھتے ہیں۔ جزیہ ہے کیا چیز؟ جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے تو یہ پورا سوال اور اس کا پس منظر معلوم نہیں ہوگا ہمیں۔ جزیہ فقہا کے نزدیک اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال عقد ذمہ کے بدلے میں لیا جاتا ہے، جو مال عقد ذمہ کے بدلے لیا جاتا ہے۔ اب یہ عقد ذمہ کیا ہے؟ آسان سمجھیے کہ ایک شخص ہے، وہ آپ کے ملک میں رہتا ہے، وہ مسلم نہیں ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے، اور اس سے یہ کہیں گے کہ جب اس ملک کے اوپر کوئی مشکل پڑے گی تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے اس بات میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، تو اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی آپ ہماری ذمہ داری میں ہیں۔ عقد ذمہ اسے کہتے ہیں۔ اور جزیہ اسی لیے ہے کہ جو ریاست کے اندر بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، خدا کو ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی، مسلمانوں سے 2.5% پورے سال میں لیا جاتا ہے، 2.5%، ان کے مال کا 2.5%، یعنی ایک مسلمان کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہوگا پورے سال میں تو اسے 2,500 روپے دینا پڑیں گے،
کتنا دینا پڑیں گے؟ 2500 روپے اسے دینا پڑیں گے۔ اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ وہ پورے سال کے اندر دے گا، لیکن کتنا دے گا؟ اس کے پاس چاہے کتنی ہی دولت ہے، وہ صرف اور صرف پورے سال کے اندر 4 درہم دے گا، یا 4 دینار، بعض نے کہا 4 دینار، بعض نے کہا 4 درہم، اس میں تھوڑی تفصیل کی ہے۔ لیکن اگر ہم 4 درہم کو رکھتے ہیں تو 4 درہم کتنے بنتے ہیں؟ آج کے حساب سے درہم آپ حساب لگا لیجئے گا پورے سال کا، تو 1000 روپے بنتے ہیں، کم سے کم 1000 روپے بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ جزیہ کی مقدار ہے۔ اب چاہے اس کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک مسلمان اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر بات صرف یہی ہوتی کہ کلمہ پڑھانا ہوتا تو مسلمانوں کی حکومت کے لیے تو اس میں نقصان ہے، اس میں نقصان ہے کہ وہ آدمی غیر مسلم رہ رہا ہے اور اس سے جزیہ لیا جا رہا ہے، تو مسلم حکومت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تب فائدہ ہوگا کہ وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن ہم اسے زکوٰۃ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ نے مذہب کے اوپر رہیں، ہمیں نقصان برداشت کرنے کو تیار ہے، زبردستی کی بات نہیں، اپنی مرضی سے اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتا، غیر مسلم ہے، تو اس سے جزیہ لے رہا ہے، جزیہ اس سے لیا جاتا ہے۔ اب یہ جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ کیا بچوں سے بھی لیا جا سکتا ہے، عورتوں سے بھی لیا جا سکتا ہے، جو راہبین ہوتے ہیں یعنی جو پاسٹر ہیں یا پادری ہیں یا پنڈت ہیں، ان سے بھی لیا جاتا ہے۔ کن کن سے لیا جاتا ہے؟ جزیہ کی شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ جزیہ لیا جاتا ہے، نمبر 1 جزیہ لینے کی جو شرط ہے وہ ہے مرد ہونا۔ کیا ہے؟ مرد ہونا۔ عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ مردوں سے۔ نمبر 2 بلوغ ہونا، بالغ ہونا، یعنی بچوں سے نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 3 عقل والا ہونا، پاگلوں سے نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 4 کہ وہ شخص راہب نہیں ہونا چاہیے، یعنی پادری نہیں ہو۔ اگر وہ پادری ہے یا پنڈت ہے یا سادھو ہے، اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ ان سے کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس لیے کہ یہ جنگ کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، یہ اپنی عبادتوں میں لگے ہوتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، اس لیے ان سے نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح مزدوروں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، جو ورکرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مریض مزمن ہو، مسلسل مریض ہو، اس سے جزیہ نہیں لیا جاتا، یعنی وہ شخص کہ جس کا مرض ہمیشہ رہتا ہو، وہ مرض ختم نہیں ہو رہا، یا ایسا شخص کہ جو مسلسل محتاج ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، اس شخص سے بھی جزیہ نہیں لیا جاتا، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ امیر ہو۔ تو ان لوگوں کا جو جزیہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کن سے لیا جائے گا اور کن سے نہیں لیا جائے گا۔ چھوٹ دی جا رہی ہے اسلام میں، تو عورت اگر وہ امیر ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر وہ مذہبی شخص ہے وہ بھی زکوٰۃ دے گا، مزدور ہے، پیسے والا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دے گا۔ لیکن غیر مسلموں کو چھوٹ دی جا رہی ہے، سہولت دی گئی ہے ان کو۔ اب یہ سوال ہے کہ جزیہ کن کن کے اوپر ہے، یعنی کن مذاہب کے ماننے والوں کے اوپر جو آپ کے سٹیزن ہوں ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تمام غیر مسلم خواہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کو جزیہ دینا پڑے گا، وہ جزیہ دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، اس کو جزیہ دینا ہوگا۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مجوس سے جزیہ لیا جائے گا، اور وہ اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے سنو بہم سنت اہل الکتاب، کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ کرو، یعنی مجوس کے ساتھ۔ نہ مجوس کو تو بعض لوگوں نے مشرک میں رکھا ہے، مگر انہیں اس حدیث کی وجہ سے اہل کتاب کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جزیہ کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے، یعنی ہم ان کو جزیہ کے بدلے میں کیا دیں گے؟ وہ ہمیں جزیہ دے رہے ہیں تو ہم انہیں کیا دیں گے؟ ہم انہیں دفاع اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ ہم یہ ذمہ داری لیں گے کہ چونکہ آپ ہمیں جزیہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے،
اور نمبر 2 ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ریاست کے اندر فوج کا حصہ بنے، ریاست کے اندر فوج کا حصہ بنے۔ مسلمانوں کو تو مجبور کیا جائے گا کہ آپ وہ مجبور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ فوج کا حصہ بنے، ملک کے دفاع کریں، لیکن غیر مسلموں کو نہیں مجبور کیا جا سکتا کہ آپ وہ فوج کا لشکر کے اندر بھی آ جائے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک غیر مسلم ہے اور وہ کہتا ہے میں جزیہ نہیں دینا چاہتا، میں جزیہ نہیں دینا چاہتا بلکہ میں آپ کی فوج کا حصہ بننا چاہتا ہوں، تو کیا اس کو قبول کر کے فوج میں لے لیا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ متقدمین کے نزدیک چونکہ یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آیا، اس لیے ہمیں زیادہ تفصیل وہاں پر نہیں ملتی۔ امام الماوردی رحمہ اللہ نے اس کے سے اختلاف کی اور کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو فوج میں نہیں لیا جائے گا۔ لیکن جو متاخرین علماء ہیں جیسے مفتی اعظم مفتی مصر مفتی محمد عبدو رحمہ اللہ، امام رشید رضا المصری رحمہ اللہ، امام ابو زہرہ رحمہ اللہ، اور لبنان کے صبحی الصالحی، وہبہ الزحیلی، دکتور محمود شلتوت، ڈاکٹر عدنان ابراہیم، اور ہمارے ہند کے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں تو اسے لے لیا جائے گا اور اس سے جزیہ ختم ہو جائے گا، جزیہ اب یہ نہیں دے گا، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے، اب چونکہ یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے تو اس سے جزیہ نہ لیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جزیہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم چونکہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس حفاظت میں وہ شریک نہیں ہے تو اس سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اب دوسری صورت اگر پیش آ جائے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ فوج کا حصہ بن رہا ہے، ایک صورت اگر یہ پیش آ جائے کہ ہم اس کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں، ہم اپنے ملک کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کی حفاظت نہ کر پائیں، ان کے مذہب کی، ان کے عقیدے کی، ان کے جو مذہبی جگہ ہیں یا ان کی جان و مال کی، تو کیا پھر بھی ہم ان سے جزیہ لیں گے؟ تو نہیں لیں گے۔ اگر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو جو لیا ہوا جزیہ ہے وہ بھی ہم ان کو واپس کر دیں گے، اور یہ تاریخ کے اندر پیش آ چکی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ شام کے اوپر جب مسلمانوں نے جب وہاں پر علاقے فتح کیے تو جو رومن ایمپائر تھی اس نے اپنے پورے لشکر جمع کر کے دوبارہ سے ان علاقوں کے اوپر فوج کشی کرنا شروع کر دی۔ تو ایسے موقع کے اوپر علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق کے اندر اس کو لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جو امیر تھے انہوں نے پورے مملکت کے اندر جو علاقہ قبضہ کیا ہوا تھا اپنے افراد گھوڑوں کے اوپر دوڑا دیے اور کہا کہ جاؤ اعلان کرو کہ ہم یہ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم نے تم سے جو جزیہ لیا تھا وہ اس بات کے اوپر لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنا یہ مال رکھ لو، اپنا یہ مال رکھ لو۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بھائی آپ ہمیں کن کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا بس چلے تو یہ ہمارے سانس لینے کے اوپر بھی ہم پہ ٹیکس لگا دیں، آپ تو پھر تھوڑا سا کچھ ہم سے، وہ بھی سال کے بعد لے رہے ہو، یہ بھی نہیں کہ روزانہ آگے پریشان کرتے ہو، سال کے بعد آگے لیتے ہو ہم سے، تو ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ تو مسلمانوں کے ہاں جزیہ سے متعلق یہ احکامات ہیں، نہ کہ یہ کہ جی جو بھی بندہ کلمہ نہیں پڑھا اس کی گردن پہ تلوار رکھ دو، اس کو پیسے نکال جزیہ نکال، اور پورے سال یہ کرے گا اس کی بیوی بچوں سے بھی ہم لیں گے، فلاں لیں گے، پورے خاندان سے لیں گے، عورتوں سے لیں گے، مریض سے لیں گے۔ یہ نہیں ہے، یہ تو اسلام کو وحشت اور بربریت کا مذہب ثابت کرنے کے لیے اس کی صورت اس طرح کر کے پیش کرتے ہیں، ورنہ حقیقی طور پر اگر جزیہ کا مطالعہ کیا جائے یہ تو ان کے لیے بہت سہولت ہے، اس میں بہت خوش ہے وہ۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو جزیہ کی جو رقم لی جا رہی ہے اس کو کہاں خرچ کریں گے؟ امام ابو زہرہ نے لکھا ہے کہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں پہ خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ جزیہ کا مال ان کے امیروں سے لیا، ان کے غریبوں پہ لگا دیا، یعنی مسلمان اپنے کاموں پہ نہیں لگائیں گے، جو رفاہی کام ہوتے ہیں ملک کے اس میں لگایا جائے گا، جیسے ان کی جو صحت کے لیے اسپتال بنانا، نہروں کا نظام ہو گیا، ڈیموں کا نظام ہو گیا، جو رفاہی کام ہے، سڑکیں بنانا، پل وغیرہ بنانا، یہ سارے کام جو ان کے علاقے کے ہیں وہ کیے جائیں گے، ان کے علاقوں کی تعمیر کی جائے گی، امام ابو زہرہ نے لکھا ہے۔ تو ان کے مصارف میں یہ ہے، تو انہی سے لے کر انہی کو دیا جاتا ہے۔
جس طرح زکوٰۃ مسلمانوں کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں پہ صرف کی جاتی، اسی طرح یہ جزیہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے نادار لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد جزیہ سے متعلق جو تھی وہ آیت کا جو معنی ہے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں پہ دو لفظوں کو سمجھتے ہیں پھر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ عن ید، وہ اپنی قدرت سے دے دیں۔ آیت سے ہی معلوم ہوا کہ جزیہ دینے کی قدرت ہو، آیت سے ہی معلوم ہوا کہ جزیہ دینے کی قدرت ہو۔ اگر جزیہ دینے کی قدرت نہیں ہے، یعنی غریب ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، اسے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ آیت سے معلوم ہوا، آیت سے ہی سوال ختم ہو رہا ہے۔ لیکن وہم صاغرون، ان کو ذلیل کرنے کا جو معنی کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ وہم صاغرون کا درست معنی ایک کتاب ہے القرآن والکتال کے نام سے، امام محمود شلتوت رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے ان کی طرف سے سرکشی ان کی طرف سے ہو رہی ہے، سرکشی ان کی طرف سے، لہذا وہم صاغرون، جب تک کہ وہ جو آپ کے ملک کا جو قانون ہے اس کو مان نہیں لیتے، اس کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا دیتے، تو وہ کیا ہے، تب تک تم ان کو، یعنی اس کے لیے آپ نے سے جزیہ لینا ہے۔ یہ تو آج ہم سب اپنے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں، گردن جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سب اس دور کے اندر اپنے آئین کے سامنے صاغرون ہیں۔ اگر آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں تو آپ اپنے آئین کے سامنے آپ اس کی شپت اور قسم لیتے ہیں، صاغرون میں چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے ملک کے اندر ہوں، میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے سامنے صاغرون ہوں، یعنی اس کے احکامات ماننے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو اکثریت فیصلہ کر لیتی ہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اگر ایک شخص نہیں مانتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، جبار کہلاتا ہے۔ تو صاغرون کا معنی ذلیل رسوا کرنا نہیں ہے، صاغرون کا معنی ہے ان احکامات کو نہ مان لے کہ جس پہ جو آپ کے ملک، آپ کے قوانین کی یا مسلم اسٹیٹ کی ہے۔ اس پوری تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ جزیہ غیر مسلموں پر ان کے مذہب اور عقیدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی سہولت کے لیے ہے، جس طرح مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ کا پورا نظام موجود ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لی۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ زکوٰۃ دگنا ہے، ڈبل ہے، بلکہ ڈبل بھی کیا، کسی جگہ کے اوپر کئی 100 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ جزیہ ایک بہت کم اور تھوڑی سی مقدار کے اندر جزیہ لیا جاتا ہے، اور سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں رپلائی ضرور کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔